فإن السحور بركة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لاکھوں سلام اس آقا پر پتلا کو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اور اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ رخ موڑ دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم و مکرم عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، اسلام کے غیور مسلمانوں، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایک گھڑی، ایک سیکنڈ بھی اگر آپ کا ضائع چلا جائے، آپ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں روپے بھی دے کر سوچنے لگے چلو 1 گھنٹہ مجھے دے دو یا 1 منٹ دے دو، تو نہیں مل سکتا. بہت قیمتی سرمایہ ہے زندگی، بہت قیمتی. حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، مومن لوگ، تو ان کو افسوس ہوگا. حالانکہ ساری راحتیں، آرام، سکون اور اطمینان ہوگا جنت میں، کوئی تکلیف کچھ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی افسوس ہوگا. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا افسوس ہوگا؟ فرمایا مومنوں کو افسوس اس بات کا ہوگا کہ یوں کہیں گے اے اللہ، جو وقت ہمارا تیری رضا کی اور تیری خوشنودی حاصل کیے بغیر گزرا، کاش کہ ہمارا وہ وقت تیری رضا میں گزر جاتا. یہ افسوس ہے ہمیں، اس کا افسوس ہے کہ کاش وہ وقت بھی ہم تیرے ذکر میں، تیری فرمان برداری میں، تیرے استغفار میں یہ وقت گزار لیتا. اس کا مجھے افسوس ہے. حالانکہ سارے آرام ہیں، کیونکہ وہاں کی نعمتیں جب دیکھے گا، آرام دیکھے گا، چین اور سکون دیکھے گا، یہ آب و بقا، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، اور یہ فلاں آ رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، یہ کوئی چیز نہیں. انسان بات حدیث شریف میں ہے، بعض مرتبہ جنت میں بہت لوگ یوں کہیں گے اے اللہ، میں تو کسان تھا دنیا میں، میرا تو یہاں بھی من کرتا ہے میں کھیتی بگاؤں، جنگل بگاؤں، میرا من کر رہا ہے. اللہ کہیں گے دنیا میں رہ کر تو نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری، آج میں تجھے جنت میں تیرے ذہن اور تیرے خیال اور تیری مرضی کے مطابق زندگی گزرے گی. کیا بولنا چاہتا ہے جنگل میں؟ بولے. یہ جنگل اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ ادنا درجے کے جنتی کو دیں گے. اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کہیں گے جہاں تک من کرتا ہے ارادہ کر کھیت تیار ہو جائے گا. حدیث شریف کے مفہوم میں بتا رہا ہوں. دیکھیں مشکات شریف میں روایت ہے، ارادہ کرو. اور قرآن کریم میں ہے سورہ حامیم سے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم چاہو گے. تمہارا من جس چیز کو کرے گا اللہ نے اس میں وہ رکھا ہے، جو من کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ فرماتے ہم نے یہ سارے کی ساری نعمتیں جنت کے اندر صرف اور صرف تیری مہمان نوازی کے لیے رکھی ہیں. تو مہمان ہے اللہ کا جنت میں. جیسے ہمارا ایک کوئی ادنا سا بھی مہمان آئے، کبھی ٹھنڈا، کبھی چائے، کبھی کھانا، یہ وہ سوچتے ہیں کہ مہمان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو. ہمارا خیال یہ ہے
اللہ رب العالمین تو بڑے زبردست حکمتوں والے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم جنت میں آؤ گے تم میرے مہمان ہو, میں تمہارا اکرام کروں گا, میں تمہیں انعام دوں گا اور تم جو چاہو گے تمہیں وہ ملے گا. بس شرط یہ ہے کہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہ چلو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلو. تو دنیا کیا دے گی آپ کو؟ دنیا نے تو کھا کر بھی تانے دینے ہیں کہ نمک کم تھا, پانی چاول میں زیادہ تھا, نقص نکالتے ہیں کھانوں میں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے میں کبھی نقص نہ نکالو, کبھی نہ, حالانکہ تھا نقص لیکن پھر بھی نہ نکالو. ایک اللہ والے تھے, بڑے بزرگ تھے, ان کے کسی مرید نے ان کی دعوت کی, دعوت کر دی, پیر صاحب کی دعوت ہو گئی, بلا کے لے کے گئے. ہمارے علاقے کا واقعہ ہے. پیر صاحب گھر چلے گئے, اتفاق سے بیوی سے سالن میں نمک اتنا تیز گر گیا جس کی وجہ سے پوری سبزی ہی کڑوی ہو گئی. اب مرید نے اور ان کی بیوی بچوں نے کھانا تو نہیں کہ پہلے حضرت کھائیں گے اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے. چنانچہ کھانا نکال کے پیر صاحب کے سامنے رکھا تو پہلا ہی نوالا کھایا تو بڑا کڑوا محسوس ہوا. تب مرید شیخ کی دعوت کرے اور پھر کھانا بھی اتنا خراب ہو جائے تو مرید کو تو غصہ آ جائے گا. پیر صاحب نہیں بولے نمک زیادہ ہے, نہیں, کھائے, بسم اللہ کر کے کھایا, کھاتے رہے, کہنے لگے کھانے میں اتنا مزہ ہے, من کرتا ہے کہ جس بیسن میں جس برتن میں تم نے کھانا بنائے ہو وہ یہیں لا کے رکھو, میں سارا کھانا کھاؤں گا. وہ سارا برتن لا کے رکھ دیا گیا, حضرت نے کھانا سارا نکال کے سالن پورا کھا لیا. مرید حیران ہے, پیر صاحب کو اتنا کھانا کبھی کھاتے نہیں دیکھا, آج کیوں کھا رہے ہیں؟ حیران ہے کہ آج تک نہیں دیکھا ہم نے, ان کی صحبت میں رہا ہوں, ان کو دیکھا ہوں, پرکھا ہوں, چاچا ہوں, کبھی اتنا نہیں کھانا کھاتے, آج یہ پورا کھانا پورا سالنا سب ختم کر دے رہے ہیں. پیر صاحب نے کھانا کھایا, دعا پڑھی, اپنے چلے گئے. اب مرید کے دل میں اشتیاق تھا, شوق تھا کہ پیر صاحب کے برتن سے کچھ کھانا بچے گا تو میں بھی کھا لوں گا بطور برکت کے, لیکن بچا تو کچھ بھی نہیں. اب مرید صاحب نے سوچا کھانا اور سالنا تو بچا نہیں, چلو وہ پلیٹ ہی میں اپنی انگلی سے صاف کر لیتا ہوں بطور, یہ عقیدت اور محبت کی بات ہوتی ہے پیروں سے, ہر کوئی نہیں کرتا ہے. جن عقیدت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے. انہوں نے پیر صاحب کا وہ برتن صاف کرنے لگے تو دیکھا اتنا کڑوا کہ ترمرا گئے اور غصہ سے بھر گئے اور سوچنے لگے کہ پیر صاحب نے اتنا کڑوا کھانا کھایا تو کھایا کیسے. اور بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ کیا تم نے اس طرح کا کھانا بنایا ہے؟ میں اس واقعے سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کھانے میں نقص نہ نکالا کرو. کھانے میں ہو سکتا ہے پانی کم زیادہ بعض مرتبہ ہو جاتا ہے, بیوی کے بعض مرتبہ میٹھا زیادہ ڈال دیتی ہے, نمک کم زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ گھروں میں لڑائی اور جھگڑے کر دو اور اس کے اوپر بہت زیادہ اونچے تک بات لے کے جاؤ. وہ اسلام میں اور مسلمانوں میں پسند ہے. ہاں آپ تربیت کے طور پر, اصلاح کے طور پر بیٹی کو کھانا بنانا سکھا رہے ہیں, کم ہے تو اس کو بتائے بیٹی تھوڑا نمک اور زیادہ ڈالنا چاہیے, کیونکہ آپ تربیت کر رہے ہیں, اصلاح کر رہے ہیں. لیکن کھانے میں نمک کم ہونے کی وجہ سے, پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے یا سالنا اچھا نہ بننے کی وجہ سے اس گھر میں لڑائی اور جھگڑے کرنا, یہ اسلام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ کھانے میں نقص نہ نکالا کرو. خیر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ایک عمل بتایا امت کو, ہر ایک کو بتایا, ہندو کو بھی بتایا
اور یہودیوں کو بھی بتایا، عیسائیوں کو بھی بتایا، بدھسٹ مذہب کے ماننے والوں کو، ہر ایک کو اسلام کا پیغام اور قرآن کا پیغام سنایا، سمجھایا، اللہ کی مرضی کیا ہے وہ بتائی، ہر ایک کو جہاں تک کوشش ہوئی بتائی، اور جہاں تک آپ پہنچ سکتے تھے پہنچے۔ میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں تک آپ جا سکتے تھے اللہ کے پیغام کو لے کر وہاں تک گئے، اور جہاں تک نہیں جا سکتے تھے وہاں کے لیے آپ نے خط لکھے کہ اس بادشاہ کو میرا یہ خط پہنچا دو کہ لوگو اللہ کی طرف مڑو اور اللہ کی مرضی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارو، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارو۔ یہ پیغام آپ کے خطوط ہیں، دارالعلوم دیوبند میں لائبریری ہے باقاعدہ، وہ خطوط آج بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ جو آپ نے لکھے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے دست مبارک سے جو خط لکھا ہوا ہے وہ بھی ہے۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا تھا، وہ بھی وہاں کی لائبریری میں موجود ہے، پورا قرآن۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے عجیب عجیب تورات بھی موجود ہے، کسی کو دیکھنی ہے تو جا کے دیکھ سکتا ہے۔ انجیل بھی موجود ہے، زبور بھی ہے، ہندوؤں کی رامائن بھی ہے، گیتا بھی ہے، یجروید بھی ہے، بہت ساری کتابیں لائبریری میں موجود ہے۔ جو چاہے شوق رکھتے ہیں وہ مذہب کا میں مطالعہ کر لو، جا کے پڑھ لو، دیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، رمضان کا مہینہ آیا، آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب رمضان شروع ہوتا تو پیارے نبی اپنی لنگی کو کس کے باندھ لیا کرتے تھے، کس کے لنگی کو باندھ لیا کرتے تھے، اور فرماتی تھی کہ پورے مہینہ آپ اپنے بستر پر بھی نہیں آتے تھے، پورا رمضان کا مہینہ آپ بستر پر سونے کے لیے بھی نہیں آتے تھے۔ امتی کو تو یہ حکم نہیں ہے آرام بھی کر لے، سو بھی جائے اور اپنا روزے بھی رکھ لے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی لنگی کو کس کے باندھ لینا، کمر کس لینا کا معنی یہی ہے کہ ہم تن متوجہ رہتے تھے اللہ کی طرف کہ میں اللہ کی رحمتوں میں، برکتوں میں اور اس کی رمضان مبارک کے ادب و احترام میں پورا اتر جاؤں۔ میں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا پہلے 10 دن یہ رحمت ہے، اس پہلے 10 دنوں میں اللہ صالحین لوگوں کو بخش دیتے ہیں، اور دوسرے میں اللہ گناہگاروں کو اور نیکی کرنے والے دونوں رہتے ہیں، نیکی بھی گناہ بھی دونوں کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف کرتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں جو کبھی بھی اللہ کے گھر کی طرف نہیں آیا اور آگے اس رمضان کے مہینے میں کہتا ہے اے اللہ آ گیا تیرے گھر میں، تیرے دروازے پر، اے اللہ تو اب تو معاف فرما دے۔ اللہ کی قسم حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف کے الفاظ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، نار جہنم کو، آگ کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آزادی دے دیتے ہیں آخری 10 دنوں کے، آخری 10 دنوں میں اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں جو کبھی کسی نے سجدے نہیں کیے۔ اس رمضان کے اخیر عشرے میں، اس رمضان کے احترام میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے اسکول میں ایک پرنسپل اور ماسٹر اور استاد جب اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے تو جب وہ پہلی مرتبہ کسی مسئلے کو، کسی بات کو سمجھاتا ہے تو بعضوں کو پہلی بار میں سمجھ میں آ جاتی ہے اور بعضوں کو آدھی سمجھ میں آتی ہے، آدھی نہیں آتی، اور بعضوں کو تو بالکل بھی نہیں آتی۔ 3 درجے کے اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، طلبہ اور طالبات، کچھ تو ایسے کہ پہلی مرتبہ سمجھ جائے اور کچھ ایسے کہ آدھی سمجھے آدھی نہیں، اور کچھ بالکل ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان بھی کچھ صالحین رہتے ہیں، کچھ متقین رہتے ہیں،
کچھ گناہ بھی نیکیاں بھی گناہ بھی نیکیاں بھی اور کچھ بالکل گناہوں میں ہی ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہاں اللہ کی رحمت اس مہینے میں اتنی اترتی ہے کہ ہر ایک کو اللہ معاف کروا دیتے ہیں۔ اس مہینے کی برکت ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے اللہ کی قسم اس کے پاس عذاب کے فرشتے نہیں آتے، شیاطین بند ہیں۔ عید ہونے کے بعد، رمضان گزر جانے کے بعد جو اس کا معاملہ ہوگا، لیکن رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عذاب نہیں دیتے۔ یہ حدیث شریف میں ہے، یہ بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے رمضان کی برکت سے، اللہ سے رحمتیں لینے کا مہینہ ہے۔ اس لیے بھائیو فکر کرو، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور یوں نہ سوچو ہمارا لگے کچھ نہیں اور مل جائے ہمیں سب کچھ۔ دنیا کا اصول ہے، دنیا والے کچھ نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین تو کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، آ جاؤ میرے دروازے پر، میں تمہیں معاف کر دوں گا اور جنت کا ٹکٹ تمہیں دے دوں گا، آ جاؤ۔ اللہ تو بلا رہے ہیں۔ اور سوچنے لگے ہم رمضان میں بھی نہیں آئیں گے جی، کوئی بات نہیں، ہم عید میں بھی نہیں آئیں گے، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس تو نیکیاں بہت ہے، بہت میں صدقے خیرات کرتا ہوں جی، بہت میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، میں تو اللہ کے یہاں بخشایا۔ یوں سوچنے لگے میں بخشایا، وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا بھی نہیں رہا ہے اور انگلی کٹانے والوں میں نام بھی نہیں لکھوا رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ جنت میری، جنت میں پکا، میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، نام میں نے محمد علی رکھ لیا، نام میں نے سبحانی رکھ لیا، عبد القادر جیلانی رکھ لیا، کچھ بھی رکھ لیا نام، وہ سے پاک کا نام رکھو، یا خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کا نام رکھو، یا پیارے آقا کا نام رکھو، انبیاء کا نام رکھو، صحابہ کا نام رکھو۔ اللہ کی قسم جب تک آپ کے اس دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ کامیاب نہیں کر سکتے۔ ایمان ہے تو کامیابی ہے۔ ایمان کے لیے آپ وقت دے رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں تو اللہ کے یہاں کامیاب ہوتے، اگر ایمان نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ یہ کھلی بات ہے، کھلی بات ہے۔ کیا قربانی دی جی صحابہ نے؟ ایک واقعہ سنو، اور قربانی بھی ایسی نہیں، بڑی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے چچا ہیں، سگے چچا، اور بڑے بہادر ہیں، جہاد نکل جاتے، فوج ہزاروں کی بھی ہو، ہزاروں کی تعداد میں ہو، سب کو صف نیچے بچھا دیتے، کوئی ان کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدنا امیر حمزہ جب ایمان لے کے آ گئے نا، اسلام میں آ گئے، اسلام کو بڑی طاقت ملی۔ جب جنگ بدر ہوئی 17 رمضان کو ہوئی، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور صحابہ روزے سے، دھوپ کی تپشیں سارے کے سارے، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ میں اترے تو اللہ کی قسم دشمنوں کے پیر اکھڑ گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ وہیں قتل ہو گئے۔ بڑے بڑے سرداران قریش سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے ختم ہو گئے، بڑے بہادر تھے، کوئی ان کے مقابلے کے لیے نہیں آتا۔ لیکن جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اسلام کی دوسری جنگ ہوئی ہے، جنگ احد میں ہزاروں کا لشکر کفار کا سامنے، اور ادھر پہاڑ پر آپ نے کچھ صحابہ کو لگایا کہ آپ ادھر کھڑے ہو جائیے، ہو سکتا ہے پیچھے کی طرف سے کچھ دشمن آ جائے اور حملہ کر دے، تم ادھر ہی رہنا، ہٹنا نہیں ادھر سے۔ ہوا یہ جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جب کامیابی حاصل ہو گئی اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں تھے، کامیابی ہو گئی تو ادھر صحابہ جو پہاڑی پر آپ نے کھڑے کیے تھے وہ کہنے لگے اب تو ہو گئی جنگ، اب تو ہمیں فتح ہو گئی، چلو
تو कुछ सहाबा ने रोका, अल्लाह के रसूल ने हमें यहाँ खड़ा किया है, जब तक खड़ा किया हमें यही रहना है। कुछ कहने लगे नहीं, ये तो उसी वक्त तक था जब तक जंग थी, जब जंग खत्म हो गई तो अब यहाँ क्यों खड़ा होना। सहाबा में इख्तिलाफ हो गया इस बात में। जैसे एक मौके पर बाद लोग कहते हैं जी ये भी है, कौन सा सही है तो दोनों सही, दोनों सहाबा हैं, सहाबा दोनों की फिक्रे, दोनों की सोच कि हमें इसलिए खड़ा किया था यहाँ कि जंग जब तक हो और जब तक जंग खत्म ना हो तुम यहाँ से ना हटना। जंग में पता हो गई और गनीमत का माल हासिल कर रहे हैं, चलो। एक कहते नहीं, सहाबा को अल्लाह के रसूल ने इसलिए खड़ा किया था कि यहाँ से नहीं हटना, यही रहना है। एक दो रहा, बाकी सब आ गए थे। उधर से खालिद इब्न वलीद अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, पीछे से देखा कि इधर कोई नहीं है, इधर से आके हमला किया। जैसे ही हमला किया उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ मुसलमानों को, और खुद सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या भी वहीं हुआ। और जंग उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे चचा को मालूम है ये बड़े बहादुर थे, कोई इनके मुकाबले में नहीं आता था, हजारों के लश्कर में अकेले घुस जाते थे। ये फिर कैसे शहीद हो गए, कैसे इन पर गलबा पा लिया। कुफार ने एक गुलाम था, उसको लालच दिया और वो निशाना बाजी में बड़ा तेज था कि उसका निशाना गलती नहीं करता, जैसे निशान मारता था फौरन सही जाके पहुंचता था, वहीं लगता था। ये कहते हैं वहशी उसका नाम था, उसको लालच दिया और उसकी एक हिंदा नामी एक औरत थी, उसने भी बड़ा लालच दिया कि तुम अमीर हमजा को कत्ल करो, हम तुम्हें बड़ा इनाम देंगे, आजादी दे देंगे, ये देंगे वो देंगे, बड़ा लालच दिया। चुनांचे पास आने की तो हिम्मत ही नहीं थी, हजारों की, 500 की, 100 200 की, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी अमीर हमजा के सामने आने की। उस गुलाम की कैसे हिम्मत होती आने की। लेकिन पता था कुफ्फार को, मुशरिकीन को कि इनका निशाना गलती नहीं करता, लिहाजा तुम इस खंजर दिया उनको कि इस खंजर से उनको वार करो। जब वार किया दूर से हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर, पास तो नहीं आए, दूर से खंजर जब ऐसे फेंका तो यहाँ लगा तो पीछे से निकल गया, खून बहने लगा। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सवारी से नीचे गिर गए और पहाड़ के पीछे बैठ गए। लेकिन जब वहशी को देखा, देख लिया तो खड़े होने लगे, लेकिन यहाँ जब खंजर पीछे से घुस गया, खड़ा होना चाहते थे लेकिन फिर गिर गए। जख्म इतना गहरा था, बस जंग हो ही रही थी, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुफ्फार ने और मुशरिकों ने हमला किया। आप जो वो पहनते थे खुद सर पे, जो फौजी लोग पहनते हैं वो लोहे की ज़िरा वगैरह, वो उसकी 2 मेखें आपके मुंह में भी चली गई उसी जंग उहद में, और आपके दंदान मुबारक भी उस जंग उहद में शहीद कर दिए गए और आप भी नीचे गिरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गिर गए और शैतान ने खबर पहुंचाई क्या कि ओ लोगों, ए ईमान वालों, कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, जाओ जिस मोहम्मद का तुम नाम लेते हो आज तो वही दुनिया से चला गया है। ये बातें जंग उहद में शैतान ने और कुछ मुशरिकों ने उड़ाई। अल्लाह की कसम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी है, सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जख्मी हो गए। और इधर हिंदा जिसने लालच दिया था, दुश्मनी पहले से चली हुई थी, हिंदा आ गई और आके कहने लगी ये तो बड़े मेरे साथ
नाइंसाफी की है, मेरे खानदान वालों को इन्होंने मारा है, लिहाजा मैं बदला लूंगी अमीर हमजा से। अल्लाह की कसम, नाक काट दिया गया, कान काट दिए गए, होंठ काट दिए गए। कसूर ये नहीं था कि इन्होंने माल लेना है, दौलत लेनी है, कुर्सी लेनी है, कुछ नहीं था। मसला सिर्फ इस बात का था कि ईमान और इस्लाम का मसला था, कुरान और सुन्नत का मसला था, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं थी। फरमाया कि आंख, ये कान काट लिए, नाक काट लिए और होंठ भी काट लिए और जिगर को चीरा, इसको चीरा, जिगर निकाल लिया, चबाने लगी जिगर को। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और रोने लगे कि मेरे चचा के साथ ये मामला। और चबाने लगी, चबाते कच्चा जिगर, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर चबा रही है, अंदर निकल ना सकी। और फिर इसको कानों को और नाक को और इस तरह होंठ को, इनको और जिगर को उनका हार बनाया, रस्सी में बनाया और अपने गले में पहन के चलने लगी। और देखो कि मैंने आज अमीर हमजा से बदला ले लिया है, मेरे अमीर हमजा से बदला ले लिया है। ये वाक़यात है। इस्लाम के लिए ऐसी ऐसी सहाबा ने कुर्बानियां दी हैं। मैं और आप उंगली भी ना काटे और कहें कि शहादत का मर्तबा मिल जाए। हमारा एक मिनट, एक नमाज अल्लाह के घर में हम पढ़े भी नहीं और रमजान के रोजे हम रखे भी नहीं और तरावी हम पढ़े भी नहीं, सजदे भी ना करें, हम सोचने लगे जन्नत पक्की है। अल्लाह की कसम, ये कम फहमी है और अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। हमें तो उंगलियां कटाने को नहीं कहा जा रहा है, गर्दन देने को नहीं कहा जा रहा है, हमें तो सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि ये रमजान का महीना है, इस महीने की कदर कर लो। जन्नत अगर मिलनी है तो अल्लाह की कसम ईमान और इस्लाम की बुनियाद पर मिलेगी, किसी दूसरे के माल की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, गाड़ी की बुनियाद पर, जंगल की बुनियाद पर अल्लाह जन्नत नहीं देंगे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये चौथे पारे की आयत मुबारक है। अल्लाह कहते हैं, ए लोगों तुम अल्लाह से डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐसे डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है। और ऐसे डरो कि तुमने इतना सोच लेना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमारी पेशी होनी है, अल्लाह के सामने हमने जवाब देना है इस 50 साल जिंदगी का, कि ईमान के लिए तुमने माल दिया, तुमने वक्त दिया, तुमने जंगल दिया, तुमने क्या दिया ईमान को बनाने के लिए, इस्लाम को हासिल करने के लिए, जंगल को हासिल करने के लिए। तूने सारी जिंदगी मजदूरियां की, काम किया, जंगल तूने बना लिया, घर बना लिया, गाड़ियां अच्छी ले ली, लेकिन इस ईमान को बनाने के लिए, इस ईमान को ताकत देने के लिए तूने क्या दिया? क्या पूछेंगे नहीं अल्लाह? नहीं पूछेंगे। कब्र में फरिश्तों का सामना, खुद हुजूर का सामना हमने नहीं करना है। नहीं पूछेंगे मेरे हबीब कि मेरा एक महीना आया था, फरमाया शाबान शाहरी व रमजान शाहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरे अल्लाह का महीना है। इस रमजान की तुमने क्या कदर की, क्या तुमने इसमें किया? अल्लाह पूछेंगे नहीं क्या की? और फरमाया ये रमजान का महीना हुआ शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है। फरमाया ये सब्र का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। इसलिए भाई और बुजुर्गों, बातें तो और सहाबा और अल्लाह के रसूल के वाक़यात तो किताबों में बेशुमार है, ये एक दो वाक़या मैंने सुना दिया। आप हजरात अपने ईमान को बनाने की फिक्र करो, ईमान बनाओ, ईमान की ताकत को समझो। अल्लाह की कसम ईमान बन गया ना, आपके सामने बड़ी से बड़ी ताकत खत्म हो जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। ईमान में है 15वां पारा पढ़िए आप, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सुपर पावर जो बड़ी ताकत वाले लोग हैं, अल्लाह की कसम तुम अपना ईमान तो बनाओ, ईमान की ताकत तो अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह कहते हैं बातिल को हम चकनाचूर करके रख देंगे, वो तो तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। हजारों की तादाद में सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला हजारों के लश्कर को पिछाड़ दिया था, धोखे से दूर से निशाना लगाया और शहादत की मौत को और शहादत के जाम को पी लिया। अल्लाह की कसम प्यारे हबीब ने इस दी
دین کو پہنچانے کے لیے احد میں شہید ہو رہے ہیں، دندان مبارک شہید ہو گئے، پیارے حبیب ہو رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو مال بھی نہیں دینا، ہم نے تو وقت بھی نہیں دینا، ہم نے تو نمازیں بھی نہیں پڑھنی، روزے بھی نہیں رکھنے، اور سوچتے ہیں نام میں نے عبداللہ رکھ لیا، نام میں نے محمد علی رکھ لیا، نام میں نے عبد الرحمن رکھ لیا، اور جنت میری۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ نام رکھنے سے کوئی اس طرح ہوتا ہے، ایمان بنانے سے ہوتا ہے، ایمان کی طاقت پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ساری کائنات کے مسلمانوں کو ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی قوت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ایمانی طاقت اور رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انشاءاللہ شب قدر 27ویں میں یہاں مناتے ہیں، جانتے بھی ہیں لوگ، لیکن آخر عشرے میں تو ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی کمر کو کس لیں۔ میں پورا مہینے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پورا مہینہ نہیں، آپ صرف آخر عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر میں آ جائیں، اور اعتکاف کی نیت سے اللہ کو راضی کرے، اپنے ایمان کو بنائیں، یہ وقت دو اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں بڑھ جاؤ، اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ میں آ گیا تیرے گھر میں، اے اللہ تو میرے ایمان کو، اسلام کو بنا دے۔ اللہ کی قسم ایمان و اسلام بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا کر لیں۔